دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اور کاٹ کر اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں پھلوں کی بہتات تھی اور مال و دولت کی بھی کمی نہ تھی۔ ان تمام آسائشوں کی وجہ سے وہ ہر طرح سے خوشحال اور فارغ البال ہو گئے اور اب وہ فساد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کی اصلاح کی خاطر اللہ نے انہی کے ہم قوم یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مابعوث فرمایا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار شہر سے باہر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی ادھر چلے گئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں آپ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا تو آپ ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا، کیسا معجزہ؟ یہ تو بتلاؤ کہ تم کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو، سوچ کر بتلاؤ۔ آپ کی قوم کے ایک بڑے سردار جندہ بن عمرو نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پتھریلی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو۔ اس پتھریلی چٹان کا نام کافیہ تھا۔ اس نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس سخت پتھریلی چٹان میں سے ایسی اونٹنی نکال دی تو ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے اور آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، چنانچہ قطعاً پریشان نہ ہوئے اور آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے تو اس کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان تمام سرداروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نہایت طویل قامت اونٹنی اسی پتھریلی چٹان سے برآمد ہو رہی ہے اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اس میں وہ تمام نشانیاں تھیں جس کی نشاندہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے خود سر رہنماؤں نے کی تھی۔ یہ مہیر العقول واقعہ یعنی ایک نبی کا معجزہ دیکھ کر مطالبہ کرنے والے سردار جندہ بن عمر اور ان کے چند ساتھیوں نے اسی وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جبکہ دیگر سرداروں کو بتوں کے متولی زواب بن عمرو اور رباب بن سمار نے ہیلے بہانے سے منع کر دیا اور وہیں بد نصیب ٹھہرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس پتھریلی چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی تو اللہ کریم نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے جس کا تم لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ اس کو قطعاً کوئی اذیت نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ معجزہ سے نمودار ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور پھر اپنے بچے کے ساتھ وہیں چرتی اور گھومتی پھرتی رہی۔ اپنی باری کے دن وہ اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں جب وہ منہ ڈالتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر وہ دودھ اس قدر دیا کرتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ قبیلہ کے لوگ خوب پیٹ بھر کر پی بھی لیتے اور اپنے برتن وغیرہ میں بھر بھی لیا کرتے تھے۔ اس اونٹنی کا پوری قوم میں خوب چرچا ہو رہا تھا اور لوگوں کا رجحان حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہو رہا تھا کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ جس کے سب ہی لوگ گواہ تھے، اور پھر بھی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ ایک اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جاتی تھی۔ بت خانوں کے متولی بھلا اس صورتحال میں کس طرح خاموش رہ سکتے تھے، کیونکہ اگر قوم حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی۔ سرداروں کو اپنا اقتدار ہی نہیں، اپنی مذہبی اجارہ داری بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے دور کر دیا جائے۔
مگر جب عام لوگ یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے کنویں کا پانی اونٹنی ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ باہم اکٹھے ہوئے اور اس کے تدارک کا منصوبہ بنانے لگے۔ دوستو، جب ان لوگوں کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ لیکن جب یہ لوگ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تاکہ آپ کو مع اہل و عیال شہید کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی حفاظت پر مامور فرشتوں نے ان لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا، اور اس ناگہانی افتاد سے پریشان ہو کر یہ مسلح افراد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، مگر پتھراؤ سے یہ تمام لوگ ہی ہلاک ہو گئے۔